آپ جانتے ہیں یکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا. حضرت عمر تو وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے حج کے موقع پر یہ اللہ سے دعائیں کی ہیں عرفات کے میدان میں کہ یا اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اب یہ نظام خلافت مجھ سے نہیں سنبھلتا، یا اللہ مجھ پر رحم فرمائے، اللہم ارزقنی موتا شہادتا فی سبیلک، یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت کی موت دے دیں اور مجھے دفن ہونا مدینہ میں نصیب فرما دیں. دیکھیں یہ عمر کی آخری دعائیں تھیں، عرفات میں یہ دعائیں کر رہے تھے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے کہ موت دے دے شہادت والی اور دفن کہاں پر دے دے؟ مدینہ میں. اور یہ دعائیں کرتے کرتے کہتے ہیں حج سے تشریف لائے، ایک دن صبح کی نماز کے لیے پڑھانے کے واسطے مسجد نبوی میں جب تشریف لے گئے اور صفوں کو درست کر رہے تھے تو ایک دشمن تھا ابو لؤلؤ فیروز المجوسی. لؤلؤ اس کی کنیت تھی، فیروز اس کا نام تھا، مجوسی قبلے کا تھا اور بعض کہتے ہیں نسلی ایرانی تھا. یہ میں کہنا نہیں چاہتا تھا، کہہ دیا. اس نے خنجر چھپایا ہوا تھا زہر میں بجھایا ہوا آگ اس میں جو ہے نا جلا کر اور اس پر زہر چڑھا ہوا تھا. یہ اس زمانے میں اس طرح کیا جاتا تھا. اس نے حضرت عمر پر حملہ کیا. جب عمر محراب میں تھے اور ایک جانب سے اس نے یہ گھوپا دوسری جانب سے نکلا تو آتے لٹک گئے. اور اسی حالت میں عمر یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ تو میری جان پہ بن گئے میں اپنی جان بچاؤں، تب بھی آپ کو نماز کی فکر کہ اپنے بچے کو آگے کر دیا پکڑ کہ بھائی تم نماز پڑھو. اسی دوران یہ عمر کی فکر دیکھیں آپ. اور کہتے ہیں پہلی صف کے تقریباً 15 لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس نے اس میں سے 13 لوگوں کو زخمی کر دیا. 9 اسی وقت شہید ہو گئے. اس قدر تیز اور خطرناک وہ خنجر تھا لیکن نماز کی فکر تھی، اپنے بچے کو آگے کر دیا، نماز پڑھا رہے. پچھلی صفوں کے صحابہ کو پتہ ہی نہیں، جیسے ایک دم آواز بدلی تو وہ گھبرائے کہ یہ عمر کی آواز تو نہیں محسوس ہو رہی، یہ تو کوئی اور آواز آ گئی ایک دم. ان کو نہیں پتا آگے کیا ہوا. جیسی نماز مکمل ہوئی محراب کی طرف آئے، محراب نبی میں دیکھا کہ خون ہی خون پڑا ہوا ہے. طبیب آ گئے، بیٹے کو بلا لیا. اب طبیبوں نے دوا پلائی، وہ آنتوں سے باہر نکل گئے. انہوں نے کہہ دیا بھائی یہ تو مشکل ہے، زندگی مشکل ہے، یہ اب انتقال کر جائیں گے، کچھ وقت ہے بس. بیٹے کو بلا کر کیا کہا کہ چھوڑو ان چیزوں کو، یہ علاج معالجہ یہ سارا کچھ. دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اب میرے بعد نا حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت سعد ہیں، حضرت طلحہ ہیں، یہ 5-6 آدمی ہیں. ان کے میں ایک کمیٹی بنا دیتا ہوں، یہ فیصلہ کریں کہ میرے بعد کس کو خلیفہ ہونا چاہیے. ویسے تو سنت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیفہ کو خود منتخب فرمایا. میں یہ بھی کر سکتا ہوں، سنت یہ بھی ہے. اور سنت یہ بھی ہے کہ ابو بکر نے آگے جو ہے خلیفہ منتخب نہیں فرمایا، پھر وہ کمیٹی اور شورا سے منتخب ہوا. تو میں بھی یہ 6 بندے بتا رہا ہوں، یہ خود فیصلہ کریں، عوام سے رائے لیں اور اس کے مطابق فیصلہ کر کے خلیفہ طے کر دیں. اس طرح خلیفہ بنائے گیا آگے. اور عمر کا شہادت اس انداز میں ہوئی ہے. پھر حضرت عمر نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ جاؤ فوری طور پر، اور جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے عرض کرنا، یہ مت کہنا کہ خلیفہ امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ یوں کہنا کہ عمر نے ایسے کہا ہے کہ اگر وہ انتقال کر جائیں تو کیا ان کو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل جائے گی، قبر کی جگہ. تو حضرت عائشہ کے آنسو نکل رہے تھے، رو رہی تھی اور جانتی تھی کہ عمر کی اب یہ حالت ہے. تو فرمانے لگی میں نے یہ جگہ اپنے واسطے رکھی تھی لیکن عمر مجھ سے زیادہ اولا ہیں، اس جگہ کے زیادہ مستحق ہیں، اور چونکہ انہوں نے تو اب مجھ سے یہ جگہ مانگ بھی لی تو لہذا میں ان کو یہ جگہ عطا فرماتی ہوں، میں دیتی ہوں ان کو یہ جگہ. اب بیٹے آ گئے اور فرمانے لگے کہ ابشری یا امیر المؤمنین، آپ کو مبارک ہو کہ حضرت عائشہ نے آپ کو وہ قبر کی جگہ دیتی. تو فرمانے لگے نہیں ایسے نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ نے امیر المومنین اور خلیفہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا خیال کر لیا اور اس روب یا دبدبے کی وجہ سے ایسا کہہ دیا ہو. دیکھو کرنا یہ کہ جب میں مر جاؤں تو تجہیز کر کے تکفین کرنے کے بعد میری لاش کو لے جا کر ان کے دروازے پہ رکھ کر اور پھر دوبارہ سے اجازت طلب کرنا. لہذا اسی طرح کیا گیا. اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر وہ منع کر دیں جنت البقیع میں تدفین کر دی جائے.
لے جا کے رکھا گیا. انہوں نے اجازت دے دی اور روتے ہوئے فرمانے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل ٹھیک ثابت ہو گئی کہ آپ نے فرمایا تھا خلقنا من تربت واحدہ، کہ ہم ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، میں، ابو بکر اور عمر، اور ہم تینوں ایک ہی جگہ میں تدفین کیے جائیں گے اور ہم تینوں ایک ہی ساتھ کھڑے کیے جائیں گے قیامت کے روز. تو آنسو نکل رہے ہیں حضرت عائشہ کے اور فرما رہی ہیں کہ بالکل میرے نبی نے سچ فرمایا. اب دیکھو ثابت ہو گیا، ابو بکر عمر ایک ہی جگہ دفن ہوئے، قیامت میں ایک ہی جگہ سے کھڑے ہو رہے ہیں. آج پیشن گوئی پوری ہو گئی. عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سو گئے. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر آج کس حالت میں فوت ہو رہے کہ 86,000 کہتے ہیں کہ دراہم کا مقروض تھے اور وصیت کر کے مرے تھے کہ میرا جو مکان ہے نا وہ بیچ کر یہ سارا قرضہ ادا کیا جائے. لہٰذا ان کے انتقال ہوتے ہی فوری طور پہ ان کا مکان بیچا گیا اور ان کا قرضہ ادا کر دیا گیا. یہ تھے عمر، کوئی جائیداد نہیں چھوڑی انہوں نے. کوئی پیچھے جو ہے نا کدھر دفن ہوئے؟ جنت کے ٹکڑے میں. یہ جنت کا ٹکڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقام پہ ان کے ساتھ ابو بکر بھی موجود اور عمر بھی موجود.